السلام علیکم۔ آج ہم آپ سب کا اردو سفر میں خیر مقدم ہے، ویلکم ہے۔ آج ہم سبق نمبر 8 پڑھیں گے، احسان کا بدلہ احسان۔ اس سے پہلے کہ ہم سبق شروع کریں، ڈاکٹر ذاکر حسین کے بارے میں تھوڑا سا پڑھ لیتے ہیں تاکہ اگر کوئی کویسچن آئے اس سے ریلیٹڈ تو ہم اسے آرام سے حل کر سکیں۔ ڈاکٹر ذاکر حسین جو ہیں 1897 میں پیدا ہوئے اور 1969 میں ان کا انتقال ہوا۔ ڈاکٹر ذاکر حسین حیدرآباد میں پیدا ہوئے۔ ان کا تعلق قصبہ قائم گنج، ضلع فروخ آباد، اتر پردیش کے ایک معزز پٹھان خاندان سے تھا۔ ان کی ابتدائی تعلیم اسلامیہ اسکول اٹاوہ یوپی میں ہوئی۔ وہ اعلیٰ تعلیم کے لیے علی گڑھ، الہ آباد اور جرمنی تک گئے۔ جرمنی سے انہوں نے پی ایچ ڈی کی ڈگری حاصل کی۔ ڈاکٹر ذاکر حسین کی شخصیت کے کئی اہم پہلو تھے۔ وہ بیک وقت ایک صاحب طرز ادیب، ماہر تعلیم، قومی رہنما اور سیاست داں تھے۔ وہ جامعہ ملیہ اسلامیہ نئی دہلی اور علی گڑھ مسلم یونیورسٹی علی گڑھ کے وائس چانسلر رہے۔ انہوں نے صوبہ بہار کے گورنر، نائب صدر اور صدر جمہوریہ ہند کی حیثیت سے ملک و قوم کی غیر معمولی خدمات انجام دیں۔ ذاکر صاحب کا ادبی سفر دنیا کی چند اہم کتابوں کے ترجموں سے شروع ہوا۔ ان ترجموں میں مشہور فلسفی افلاطون کی کتاب ریاست اور ایڈون کینن کی سیاسی اقتصادیات وغیرہ شامل ہیں۔ انہوں نے جرمنی زبان میں گاندھی جی پر ایک کتاب لکھی۔ بچوں کی تعلیم و تربیت اور بچوں کے ادب سے انہیں خصوصی دلچسپی تھی۔ انہوں نے بچوں کے لیے متعدد مضامین اور کہانیاں لکھیں۔ ابو خاں کی بکری، لومڑی کی چالاکی، مور کا حسن، اونٹ کا ضبط اور گھوڑے کی نرمی وغیرہ ان کی مشہور کہانیاں ہیں۔ چلیے اب ہم یہ ان کا جو لکھا ہوا ہے لیسن وہ پڑھ لیتے ہیں۔ یہ ہے احسان کا بدلہ احسان۔ بہت دنوں کا ذکر ہے جب ہر جگہ نیک لوگ بستے تھے اور دغا اور فریب بہت ہی کم تھا۔ ہندو مسلمان ایک دوسرے کا خیال رکھتے تھے، کوئی کسی پر زیادتی نہیں کرتا تھا اور جو جس کا حق ہوتا تھا اسے مل جایا کرتا تھا۔ ان دنوں ایک شہر تھا عادل آباد۔ اس عادل آباد میں ایک بہت دولت مند دکاندار تھا۔ دور دور کے ملکوں سے اس کا لین دین تھا۔ اس کے پاس ایک گھوڑا تھا جو اس نے بہت دام دے کر ایک عرب سے خریدا تھا۔ ایک دن کا ذکر ہے کہ وہ دکاندار تجارت کی غرض سے گھوڑے پر سوار ہو کر جا رہا تھا کہ بے خیالی میں شہر سے بہت دور نکل گیا اور ایک جنگل میں جا نکلا۔ ابھی یہ اپنی دھن میں آگے جا ہی رہا تھا کہ پیچھے سے 6 آدمیوں نے اس پر حملہ کر دیا۔ اس نے ان کے 1-2 وار تو خالی دیے، لیکن جب دیکھا کہ وہ 6 ہیں تو سوچا کہ اچھا ہے کہ ان سے بچ کر نکل چلوں۔ اس نے گھوڑے کو گھر کی طرف پھیرا، لیکن ڈاکوؤں نے بھی اپنے گھوڑے پیچھے ڈال دیے۔ اب تو عجیب حال تھا، سارا جنگل گھوڑوں کی ٹاپوں سے گونج رہا تھا۔ سچ یہ ہے کہ دکاندار کے گھوڑے نے اسی دن اپنے دام وصول کرا دیے۔ کچھ دیر بعد ڈاکوؤں کے گھوڑے پیچھے رہ گئے۔ گھوڑا دکاندار کی جان بچا کر اسے گھر لے آیا۔ اس روز گھوڑے نے اتنا زور لگایا کہ اس کی ٹانگیں بیکار ہو گئیں۔ خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ کچھ دنوں بعد غریب کی آنکھیں بھی جاتی رہیں، لیکن دکاندار کو اپنے وفادار گھوڑے کا احسان یاد تھا۔ چنانچہ اس نے سائس کو حکم دیا کہ جب تک گھوڑا جیتا رہے اس کو روز صبح شام 6 سیر دانہ دیا جائے اور اس سے کام نہ لیا جائے۔ لیکن سائس نے اس حکم پر عمل نہ کیا۔ وہ روز بروز گھوڑے کا دانہ کم کرتا گیا۔ یہی نہیں بلکہ ایک روز اسے اپاہج اور اندھا سمجھ کر استبل سے نکال دیا۔ بیچارہ گھوڑا رات بھر بھوکا پیاسا بارش اور طوفان میں باہر کھڑا رہا۔ جب صبح ہوئی تو جوں توں کر کے وہاں سے چل دیا۔ اسی شہر عادل آباد میں ایک بڑی مسجد تھی اور ایک بڑا مندر۔ ان میں نیک ہندو اور مسلمان آ کر اپنے اپنے ڈھنگ سے عبادت کرتے اور خدا کو یاد کرتے تھے۔ مندر اور مسجد کے بیچ ایک بہت اونچا مکان تھا۔ اس کے بیچ میں ایک بہت بڑا سا کمرہ تھا۔ کمرے میں ایک بہت بڑا گھنٹا لٹکا ہوا تھا اور اس میں ایک لمبی سی رسی بندھی ہوئی تھی۔ اس گھر کا دروازہ دن رات کھلا رہتا۔ شہر عادل آباد میں جب کوئی کسی پر ظلم کرتا یا کسی کا مال دبا لیتا یا کسی کا حق مار لیتا تو وہ اس گھر میں جاتا، رسی پکڑ کر کھینچتا۔ یہ گھنٹا اس زور سے بجتا کہ سارے شہر کو خبر ہو جاتی۔ گھنٹے کے بجتے ہی شہر کے سچے نیک دل ہندو مسلمان وہاں آ جاتے اور فریادی کی فریاد سن کر انصاف کرتے۔ اتفاق کی بات کہ اندھا گھوڑا بھی صبح ہوتے ہوتے اس گھر کے دروازے پر جا پہنچا۔ دروازے پر کچھ روک ٹوک تو تھی نہیں، گھوڑا سیدھا گھر میں گھس گیا۔ بیچ میں رسی تھی۔ یہ غریب مارے بھوکے ہر چیز پر منہ چلاتا تھا۔
رسی جو اس کے بدن سے لگی تو وہ اسی کو چبانے لگا۔ رسی جو ذرا کھینچی تو گھنٹہ بجا۔ مسلمان مسجد میں نماز کے لیے جمع تھے، پجاری مندر میں پوجا کر رہے تھے۔ گھنٹہ جو بجا تو سب چونک پڑے اور اپنی اپنی عبادت ختم کر کے اس گھر میں آن کر جمع ہو گئے۔ شہر کے پنج بھی آ گئے۔ پنجوں نے پوچھا، یہ اندھا گھوڑا کس کا ہے؟ لوگوں نے بتایا، یہ فلاں تاجر کا ہے۔ اس گھوڑے نے تاجر کی جان بچائی تھی۔ پوچھا گیا تو معلوم ہوا کہ تاجر نے اسے نکال باہر کیا ہے۔ پنجوں نے تاجر کو بلوایا۔ ایک طرف اندھا گھوڑا تھا، اس کی زبان نہ تھی جو شکایت کرتا، دوسری طرف تاجر کھڑا تھا، شرم کے مارے اس کی آنکھیں جھکی ہوئی تھیں۔ پنجوں نے کہا، تم نے اچھا نہیں کیا، اس گھوڑے نے تمہاری جان بچائی اور تم نے اس کے ساتھ کیا کیا؟ تم آدمی ہو، یہ جانور ہے، آدمی سے اچھا تو جانور ہی ہے۔ ہمارے شہر میں ایسا نہیں ہوتا، ہر ایک کو اس کا حق ملتا ہے اور احسان کا بدلہ احسان سمجھا جاتا ہے۔ تاجر کا چہرہ شرم سے سرخ ہو گیا، اس کی آنکھوں سے آنسو نکل پڑے۔ بڑھ کر اس نے گھوڑے کی گردن میں ہاتھ ڈال دیا، اس کا منہ چوما اور کہا، میرا قصور معاف کر۔ یہ کہہ کر اس نے وفادار گھوڑے کو ساتھ لیا اور گھر لے آیا، پھر اس کے لیے ہر طرح کے آرام کا انتظام کر دیا۔ چلیے ہم اس کے ورڈ میننگ سمجھ لیتے ہیں۔ کچھ میں آپ کو ایکسٹرا بتا دوں گی تاکہ آپ کو لیسن اچھی طرح سمجھ میں آ جائے، اور کچھ جو یہ نیچے لکھے ہوئے ہیں انہیں بھی آپ ریڈ کر لیجیے گا۔ دغا، فریب یعنی دھوکہ، تجارت کاروبار، بیوپار، دھن میں خیال میں گم، دام کا مطلب قیمت، استبل جہاں گھوڑے رکھے جاتے ہیں، اپاہج جسمانی طور پر ناکارہ، سائز گھوڑے کی دیکھ بھال کرنے والا، جوں توں جیسے تیسے، ڈھنگ کا مطلب ہے طریقے، پنج خاص سمجھ بوجھ رکھنے والے 5 لوگ، جیسے پنچایت ہوتی ہے اس میں 5 لوگ ہوتے ہیں، جب بھی کوئی معاملہ ہوتا ہے اس کا وہ فیصلہ کرتے ہیں، اور تاجر مطلب تجارت کرنے والا، انتظام کا مطلب بندوبست۔ اور یہ بہت اچھی کہانی ہے، امید ہے آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی، اور اس سے ہمیں اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ کسی کے احسان کو بھولنا نہیں چاہیے، اور احسان بھولنے والے کو کبھی نہ کبھی شرمندہ بھی ہونا پڑتا ہے۔ اور مجھے امید ہے آپ اپنے اردو کے سبجیکٹ کے ساتھ اور سبجیکٹ کی بھی اچھی پڑھائی کر رہے ہوں گے، اور ایگزام بھی آنے والے ہیں، اس لیے اپنا لرننگ ورک، ریٹن ورک جلدی جلدی کمپلیٹ کریے۔ چلیے اگلے ورک شیٹ میں پھر ملیں گے۔ اللہ حافظ۔